ویلکم بیک ویورز، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کے ساتھ، اور آج ہم بحث کر رہے ہیں پاکستان میں آئے دن ہوئے یہ زیادتیوں کے جو کیس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کافی زیادہ دکھ کا ماحول اور غصے کا عالم ہے اس وقت پاکستانیوں میں۔ اور بریک سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، اور میں نے کہا کہ بہت جلد ہمیں ایسے سین جو ہے وہ نظر آنے والے ہیں۔ میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پکچر ذرا اسکرین پہ دکھائے کہ اگر ہم نے ابھی ایکشن نہیں لیا، ریاست نے ابھی ایکشن نہیں لیا، تو بہت جلد پورے پاکستان کے ماں باپ بہن بھائی جو ہے آپ کو ایسے نظر آئیں گے، اور وہ اپنی حفاظت میں، اپنی سیکیورٹی میں بچوں کو ایسے اسکول لے کے جائیں گے یا واپس لیں گے۔ اور یہ وہ کوے کی مثال، یہ بھی خیر ایک زیادتی ہے، جس نے بھی کی ہے غلط کیا ہے، لیکن اس کو بھی بہت وائرل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کھیتوں میں اور زمینداروں کی طرف یہ ہوتا ہے، ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قانون کے خلاف ہے، یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ جتنا ہمیں اپنے انسانوں کی جو ہے وہ حرمت کی اور ان کی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے، اتنا ہی جانوروں کا بھی اور پرندوں کا بھی رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بہت غلط ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے آواز اٹھانی چاہیے الگ سے۔ لیکن اب جو مدعا ہے اس پہ آتے ہیں۔ پورے ملک میں جو ہے رنج و غم ہے، غصہ ہے، اور ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ہر جگہ ایک ہی نعرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ ہے ہینگ دا ریپسٹ کا۔ اور کراچی میں بھی کچھ جوان مل کے ایسے کوئی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون پر سعید فرحان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحان، کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ فرحان، آپ لوگ کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو کہ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پر۔ اس کے علاوہ اور بھی جو انسیڈنٹس آئے دن ہو رہے ہیں، اس کے بعد 3-4 اور رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیا ڈیمانڈز ہیں؟ کیا سوچتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کراچی میں بھی کافی، سندھ میں بھی کافی انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جیسے آپ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں کیوں نہ کروں، مطلب میں کیوں نہ کروں۔ ایک انسان، ایک بالکل کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کیوں نہ چاہے گا کہ اس جی کی گھر کی اگر عورت، اس کی بیوی، اس کی ماں یا اس کی بہن جی اگر گھر سے نکلے تو وہ سیف نہ ہو، وہ یہ کیوں نہیں چاہے گا؟ وہ تو بالکل یہ چاہے گا کہ جب اگر کوئی عورت گھر بالکل سے نکل رہی ہے، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، تو وہ باہر نکلتی ہے تو وہ سیف ہو۔ تو کرنے کا صرف مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہی ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ اب اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور جب تک دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو چیز اس طرح جیسے روڈ پہ ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے اس کو جو ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی بالکل روڈ پہ ہونی چاہیے۔ تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پبلک ہینگنگ ہو، جو ریپسٹ ہیں یا جو ہریسرز ہیں یا جو مولسٹرز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں اس طرح کے لوگ، جو بھی درندے ہیں، میرے حساب سے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہیں، تو ان کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے بالکل، اور اس پنشمنٹ کو لیگل کرنا چاہیے۔ اس پہ ہے ہماری آواز، یہ ہے ہماری جو ڈیمانڈ ہے۔ فرحان، یہ ڈیمانڈ پچھلے 10 سال سے عوام کر رہی ہے۔ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے 4-5 دن کے لیے پاکستانیوں کے اندر غیرت، مسلمانیت اور پتہ نہیں اخلاقیات اور پتہ نہیں کیا کیا جاگ جاتا ہے۔ 4 دن 5 دن بعد میڈیا خاموش، لوگ خاموش، اور پھر جب تک دوسرا انسیڈنٹ نہیں ہوتا تب تک اللہ عالم۔ میں یہ چاہوں گا، آپ چونکہ ینگ ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ جو یہ چلا رہے موومنٹ، یہ تب تک جاری رکھیے گا جب تک اس بار ایکشن نہ ہو۔ ریاست میں آپ جیسے جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کنٹینیو رکھیں اپنی تحریک، اپنی ڈیمانڈز، تب جا کے جو ہے حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکتی ہے، ادارے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتی ہے۔ تو 4-5 دن بعد کی آپ بھی تو پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے، آپ کی جو ٹیم ہے؟ بالکل انشاءاللہ بالکل ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، میں آپ جو ہیں ہم اتنا کر سکتے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ یہ ہمارا آواز اٹھانا ہماری رائٹ ہے، ہماری بالکل رائٹ ہے، اور ہم بالکل آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور اب ہمارا آواز اٹھانے کی جب ہم نے یہ چیز سوچی ہے، وہ بالکل اسی لیے سوچی ہے کہ کچھ چینج لانا ہے۔ اب جو ہے وہ صرف 2 دن ہاٹ ٹاپک رہے، اس کے بعد پھر تیسرے دن سب بھول جائیں، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آئی وڈ ایگری ود یو کہ آپ نے جو بات بولی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ 2 دن ہم یاد رکھتے ہیں، تیسرے دن ہم بھول جاتے ہیں، 2 دن ہم فیس بک کو ساری ڈی پی لگا لیتے ہیں، تیسرے دن ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ یہ غلط ہے۔ ہم جو ہیں وہ بالکل اب جو ہم نے یہ شروع کیا ہے، ہم
تب تک کریں گے جب تک جو ہے وہ ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا گورنمنٹ سے. میں تو یہ سوال کرتا ہوں جو ہماری گورنمنٹ ہے فیڈرل ہے ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے ہمارے پروونشل جو پیپلز پارٹی ہے, میں ان سے سوال ہے کہ کیوں اپوز کرتے ہیں اس سزا کو کیوں اپوز کرتے ہیں. آپ کو جیسے آپ کے شو میں آپ نے شروع میں خود ہی بتایا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بالکل جب انہوں نے پبلک ہینگنگ کی تھی تو 10 سال تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا تھا. بالکل تو پھر اس چیز سے کیوں ڈرا جاتا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی زیادہ اسٹرانگ پنشمنٹ ہوتی ہے کسی کرائم کی, اس کرائم کا ریٹ اتنا ہی لو ہوتا ہے. تو جیسے یہ لوگ جو ہیں جب ڈرتے نہیں ہیں, یہ موٹر وے پہ آپ نے موٹر وے پہ یہ جو انسیڈنٹ جو افسوسناک واقعہ ایک ہوا ہے, جب یہ روڈ پہ یہ انسیڈنٹ کر سکتے ہیں, انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو پھر اس کی سزا روڈ پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل بالکل یہ سزا بھی روڈ پہ بالکل ہو ہونی چاہیے. سکتی ہے, بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ فرحان, اور میری دعا ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ مشن جاری رکھیے گا. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہی جیسے جوانوں سے جو ہے یہ ملک بنا تھا, اور آپ ہی جیسے جوان یہ ملک میں بچائیں گے. بالکل ایک بس آپ کے ہی جی جی پلیٹ فارم سے آپ کا بہت ایک تو تھینک یو, آپ نے مجھے لائن پہ لیا, آپ بالکل نے مجھے کال پہ لیا, میرا اتنا حق سمجھا. ہے. میں جو جی مجھے جی دیکھے گا اور جو جہاں تک میری جی آواز جی پہنچے گی, میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کراچی میں موجود ہے جی جی وہ سنڈے کے دن 3 بجے ہمیں جوائن کریں. بالکل فیڈرل ہال پہ ہمارا یہ پرامن پروٹیسٹ ہے, اس میں ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے. اور یہ خواتین کے لیے موٹیویشن ہے کہ چند خواتین جو اب رہ گئی ہیں پاکستان میں کراچی میں جو باہر نکلتی ہیں, تو وہ آگے بھی نکلتی رہیں, وہ ان سے ڈرے نہیں. اور یہ دس از ٹائم ٹو فائٹ بیک. ہم ان بالکل کو بتائیں گے ایسے لوگوں کو کہ ہم ایگزیکٹلی ان سے ڈرتے نہیں ہیں. تو بس یہ ہے, وی کے کی طرف سے یہ آرگنائز کیا ہوا ہمارا ایک پروٹیسٹ ہے, تو ہمیں جوائن کریں سنڈے کو. وی کے ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے آرگنائز کیا بالکل. ہوا. میری آواز بھی جہاں جہاں جا رہی ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح فرحان کہہ رہے ہیں کہ فریری ہال میں آپ لوگ پہنچے اور ان کے احتجاج میں ان کا ساتھ دیں. بہت شکریہ فرحان, آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. اللہ آپ کو کامیاب کرے. فرحان کے ساتھ بات کے دوران نا مجھے کوئی ایک چہرہ یاد آیا. اس چہرے کا کچھ مزید بہت مزے کے ڈائلاگ تھے کہ 300 ارب ڈالر آئے گی, 200 ادھر مارے گی, 100 ادھر مارے گی. موصوف کمیونیکیشن منسٹر ہے, مواصلات کے وزیر ہے, اور مجھے یاد آیا کہ اس سارے ایپیسوڈ میں وہ کہاں ہے. وہ جی کبھی موٹر وے کی پولیس کے افتتاح کر رہے ہیں, کبھی NHA کے افتتاح کر رہے ہیں, کبھی ان کے ساتھ میٹنگ. اب کدھر ہے وہ, ارے کدھر ہے وہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے یار, یہ کیسے نظام چل رہا ہے. وہ اس کو تو فرنٹ پہ ہونا چاہیے, اس کو تو ابھی NHA سے لے کے موٹر وے سے لے کے سب کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. موصوف غائب ہے, موصوف کے ڈپارٹمنٹ میں منسٹری ہے, غائب ہے, پتہ ہی نہیں ہے. وہاں جی دوسرے جو منسٹرز ہیں وہ صفائیاں دے رہے ہیں. شیریں مزاری جو ہے وہ پولیس پہ برس رہی ہے کہ اسے, اور بالکل ٹھیک کر رہی ہے. لیکن شیریں مزاری صاحبہ, آپ کی منسٹری کون سی ہے؟ ہیومن رائٹس کی ہے نا, ہیومن رائٹس دیکھ رہی ہے نا. یہ تو آپ کے 3 سال ہو گئے ہیومن رائٹس میں, 2 سال, اور اتنے برے حالات. اس سے پہلے تو ایسے حالات بھی نہیں تھے. آپ کی تو پکچرز وائرل ہوئی ہے نا پرانی. خیر میں مانتا ہوں آپ تھکی ہوں گی, آپ کی آنکھ لگ گئی ہوگی, لیکن وہ آنکھ کیا اگست 2018 سے لگی ہے آپ کی؟ کیا آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ کیسا ہیومن رائٹس دیکھ رہے ہیں آپ؟ خیر, میری باتوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا, نہ میری باتوں سے یہ سسٹم شاید بدلے, لیکن شاید کوئی بدلے اور اپنے گلی محلے, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنی پروٹیکشن خود شروع کریں. یہی ہو سکتا ہے, یہی بہترین حل ہے. یا تو دوسرا حل یہ ہے کہ جس طرح سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے, تو ایک ہی آواز سب کے منہ سے نکلتی ہے کہ جی پاک فوج کو بلا لو. تو پھر دوسرا حل یہ ہے, اور پہلا حل یہ ہے. پہلا حل ہمارے ہاتھ میں ہے, دوسرا پاک فوج کے ہاتھ میں ہے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے, سیفٹی رکھیے, اپنے بچیوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنی ماؤں کا, سب کا خود خیال رکھیں, کیونکہ کوئی اور خیال نہیں کرے گا. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے.